بہتر ہے، بک کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ زبان ہی پڑھنا ہے نا. جی شروع کریں جس کی باری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الجملات المفیدہ. القواعد الترکیب الذی یفید فائدۃ تامۃ یسمى جملۃ مفیدہ. ایسی ترکیب جس سے مکمل جملہ. مجھے اردو میں آپ سمجھائیے. جی جی انشاءاللہ. قواعد میں پہلا قاعدہ ہے کہ ایسی ترکیب جو مکمل معنی کا فائدہ دے. جملے کی ایسی ترکیب جو مکمل معنی دے، جسے مکمل معنی سمجھ آ جائے، اسے جملہ مفیدہ کہا جاتا ہے. اور اس کو کلام بھی کہتے ہیں. اکثر علماء اس کو کلام اور جملہ کو ایک ہی معنی میں لیتے ہیں. اس کی مثال ہے القطار سریع، جیسے القطار سریع، اللہ ولی المتقین، اور خلق السماوات والارض بالحق. یہ تمام جو ہیں یہ جملہ مفیدہ ہیں جسے معنی مکمل سمجھ آ رہا ہے. دوسرا قاعدہ ہے کہ ایسی جملہ مفیدہ 2 کلمات سے بھی ترتیب پاتا ہے اور زیادہ کلمات سے بھی ترتیب پاتا ہے، جس میں یعنی کہ 2 کلمات بھی ہوتے ہیں اور 2 سے زیادہ بھی ہوتے ہیں. اور اس میں جو ہر کلمہ جو ہوگا اس جملہ کا جز شمار کیا جائے گا. جیسے ہم نے خلق السماوات والارض میں خلق السماوات الارض تمام اس کے اجزاء شمار کیے جائیں گے. ایک کسی بھی جملے میں اگر ہم کلمات کو علیحدہ علیحدہ لیں گے تو وہ ہمیں مکمل معنی نہیں دیں گے، لیکن ہم اسے ایک نحوی ترکیب کے ساتھ اکٹھا کریں گے، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں گے تو وہ ہمیں ایک مکمل جملہ کا معنی دیں گے. اور ایک ایسا جملہ اور ایسا کلام جسے ہمیں جملہ کا معنی سمجھ نہ آئے، مکمل معنی ہمیں اس کا مفہوم سمجھ نہ آئے، تو اس کو ہم جملہ غیر مفیدہ کہتے ہیں. جیسے صراط الذی کان اللہ. تو یہ اس قسم کے اور جملے جو ہوں گے جس سے ہمیں معنی نہ مکمل سمجھ آئے، اس کو ہم جملہ غیر مفیدہ کا نام دیں گے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلا جو قاعدہ ہے 3 نمبر کا، یہ جملہ کے اقسام کا چیپٹر ہے. یہ الکلمۃ 3 انواع اسم و فعل و حرف. کلمہ 3 قسموں کے ہوتے ہیں کلمے. ایک کا نام اسم ہے، دوسرے کا فعل، تیسرے کا نام حرف. والاسم كل لفظ يسمى به انسان او حيوان او نبات او جماد او اي شيء آخر. اسم ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس کے ذریعے آپ کو کسی انسان کے بارے میں پتہ چلتا ہے، یا حیوان کے بارے میں، جانور، یا نبات کے بارے میں، یا جماد کے بارے میں، یا کوئی اور کسی چیز کے بارے میں. کسی بھی چیز کا نام ہو تو اس کو اسم کہتے ہیں. والفعل كل لفظ يدل على حصول عمل في زمن خاص. اور فعل ایسا لفظ ہے جس کے ذریعے کسی عمل کے واقع ہونے کا پتہ چلتا ہے کسی زمن میں، کسی ٹائم میں، خاص ٹائم میں، ماضی، مضارع یا مستقبل. والحرف كل لفظ لا يظهر معناه كاملا الا مع غيره. اور حرف ایسا لفظ ہوتا ہے جس کا معنی نہیں پتہ چلتا بذات خود سوائے اس کے کہ وہ کسی اور کے ساتھ جڑ کے آئے. تو ان کی مثال کے لیے اگر ایک جملہ لے لیں ہم، الازہار یا الشجر مثمرۃ، جو درخت ہے وہ پھلدار ہے، تو یہ اس میں الشجرۃ یہ اسم ہو گیا، اور مثمرۃن اس کو بھی اسم ہی کہیں گے. یہ بھی ایک اسم ہے، 2 اسموں سے بنا ہوا یہ جملہ ہے. اور دوسرا ہے کہ مثال لیں گے اگر ہم، یلعب اللاعبون کرۃ القدم، تو یلعب اس میں فعل ہو گیا جس سے پتہ چلتا ہے کسی ایکشن کے بارے میں، کوئی عمل کے بارے میں. اور اللاعبون اسم ہے کھیلنے والوں کے بارے میں جو کھلاڑی ہیں.
اور قرۃ القدمی یہ بھی اسم کی مثال ہے. ایک تیسری مثال لیتے ہیں, کانت الفاکہۃ فی الثلاجۃ. کانت الفاکہۃ فی الثلاجۃ, تو حت اسم ہے اور ثلاجۃ اسم ہے, اور فی یہ حرف ہے جو بذات خود اگر کہا جائے تو کوئی معنی نہیں سمجھ میں آتا اس سے جب تک کہ وہ ثلاجہ کے ساتھ جوڑ کے نہ آئے. پھر ثلاجہ تو ٹھیک. بارک اللہ فیک. اس کے بعد ربیہ عارف کریم تقسیم الفعل اعتباری زمانہ. فعل زمانے کے اعتبار سے تین افعال میں تقسیم ہوتا ہے. پہلا ہے الفعل الماضی. فعل ماضی ہر وہ فعل جو زمانے ماضی میں کسی عمل کے حصول پر دلالت کرتا ہے. اور اس مثال قرأت الکتاب, میں نے کتاب پڑھی. الفعل دوسرا ہے الفعل المضارع. فعل المضارع ہر وہ فعل جو زمانے حاضر یا مستقبل میں کسی عمل کے حصول پر دلالت کرتا ہے, اور ضروری ہے کہ ہر فعل شروع ہوتا ہو کوئی بھی حروف مضارع میں سے کوئی بھی حرف سے شروع ہوتا ہو فعل, اور وہ حروف ہے حمزہ, نون, یا اور تا. اور اس کی مثال ہے نقرأ الکتاب. اور تیسرا ہے فعل الامر. ہر وہ فعل جو مطلوب ہوتا ہے کسی چیز کے حصول کے لیے آنے والے زمانے میں, اور اس کی مثال ہے جو مطلوب ہوتا نہیں بلکہ جس میں طلب کیا جاتا ہے, فعل کے ذریعے طلب کیا جاتا ہے. مثال ہے ہر وہ فعل جس میں طلب کیا جاتا ہے کسی چیز کے حصول کے لیے آنے والے زمانے میں. مثال ہے اقرأ الکتاب. بارک اللہ فیک. اس کے بعد الفاعل سید عبد الوکیل, شاید وہ ایبسنٹ ہیں تو ان کے بعد ہیں عبد الرحمن المفعول به. جی الفاعل ہم سبق چھوڑ کر تو آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ ہم سبق کا اعادہ کر رہے ہیں. ہم اگر سبق چھوڑ کر آگے بڑھیں گے تو پھر وہ رہ جائے گا. جی میں کر دیتی آپ کو. ہاں کر دیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاعل ایک اسم ہوتا ہے جو کہ فعل سے یعنی اس سے پہلے فعل آتا ہے اور فعل کے بعد وہ اسم آتا ہے, اور وہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے, اور اس سے فعل صادر ہوتا ہے, یعنی وہ فعل کو انجام دینے والا اسم ہوتا ہے, ہمیشہ حالت رفع میں آتا ہے اور اس فعل کے بعد میں آتا ہے. جیسے اکل احمد خبزا, احمد نے خبز کھایا, تو احمد حالت رفع میں استعمال ہو رہا ہے, تو یہ فاعل ہے یہاں پر. ٹھیک. بارک اللہ فیک. اس کے بعد عبد الرحمن المفعول به. ہاں کوئی بھی ایک کر دیجیے. جی مفعول بہ جو ہے وہ اس میں منصوب ہوتا ہے جو واقع ہوتا ہے فعل اور فاعل کے اوپر, جو اس کے اوپر واقع ہوتا ہے. مفعول بہ وہ اس میں منصوب ہوتا ہے جو واقع ہوتا ہے فعل اور جو فاعل کے اوپر واقع ہوتا ہے. فعل کا فعل جس پر واقع ہوتا ہے, فاعل کا فعل جس پر واقع ہوتا ہے. فاعل کا فعل جس پر واقع ہوتا ہے. اکل الذئب الخروف, اکل فعل, الذئب فاعل, الخروف یہ مفعول بہ. ہاں فاعل کا جو فعل ہے وہ مفعول بہ پر واقع ہوا. بارک اللہ فیک. بس آپ لوگ اس بات کا خیال رکھیں کہ جو لوگ سبق کی ذمہ داری جس کو دی گئی ہے وہ ایبسنٹ نہ ہو. اگر ایبسنٹ ہوتے بھی ہیں تو پہلے سے بتا دیں کہ میں نہیں رہوں گا, تاکہ ان کی جگہ پر کسی اور کا انتظام کیا جائے. کیونکہ ہم جب ترتیب بناتے ہیں اور کسی کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اس کے پابند ہیں, انہوں نے اپنے اوپر ایک چیز واجب کر لی ہے, اور جب وہ واجب میں ان کے پاس کوئی عذر ہے تو ان کو پہلے سے بتانا ضروری ہے تاکہ ان کی جگہ پر کسی اور کو مقرر کیا جا سکے.
یہ مناسب نہیں کہ کسی کو کوئی چیز کی ذمہ داری وہ قبول کرے دی جائے اور اس کے بعد عین وقت پر جو ہے وہ غیر موجود رہے یا پھر اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرے، کیونکہ یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک ذمہ داری قبول کی ہے، ان کو رہنا ضروری ہے. اگر نہیں رہتے ہیں عذر ہو سکتا ہے، لیکن ان کو پہلے سے بتانا ضروری ہے تاکہ ان کی جگہ کسی کو مقرر کیا جا سکے. اس کے بعد جی اب رفع تشفاق ہے الموازنۃ بین الفاعل والمفعول. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جیسے فاعل اور مفعول کی بات ہو بھی گئی تو ان کا موازنہ اب ہم کر رہے ہیں کہ فاعل اور مفعول دونوں اسم ہوتے ہیں اور فعل کے بعد ہی دونوں آتے ہیں، لیکن فاعل وہ ہوتا ہے جو کام اس فعل کو سر انجام دینے والا ہوتا ہے، اور مفعول وہ ہوتا ہے جس کے اوپر وہ کام انجام پائے. اور فاعل جو دیکھیے اس بات کا آپ خیال رکھیے کہ جو چیز سبق میں نہیں ہے وہ مت بولیے، کیونکہ فاعل اور مفعول دونوں اسم ہوتے ہیں. جی لیکن آپ نے کہا کہ دونوں فعل کے بعد ہی آتے ہیں، دونوں فعل کے بعد ہی آتے ہیں، لیکن مفعول بھی کے لیے ضروری نہیں ہے. مفعول بھی جو ہے فعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے، فاعل کے لیے ضروری ہے. تو اس لیے اس حصے میں جو ہے جو سبق میں ہے آپ جتنا آپ پڑھے نا اتنا ہی بتائیے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے تاکہ آگے سبق میں پھر آپ کے پاس وضاحت ہو جائے گی. جی انشاءاللہ ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ٹھیک ہے، تو اس میں جو موازنے میں بھی بات ہے، یہ تو ایک تو بات یہ ہے کہ وہ فاعل اور مفعول دونوں اسم ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ فاعل وہ ہوتا ہے جس سے فعل صادر ہو، اور مفعول وہ ہوتا ہے جس پر فعل واقع ہو. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے. بس یہ باتیں تھیں ابھی تک. اور پھر مثال میں اس کی دیتی ہوں. شربہ احمد ماء، تو شربہ فعل ہے اور اس کے بعد جو حالت رفع کا اسم آ رہا ہے احمد، یہ فاعل ہے، اور ماء یہ مفعول ہے جو کہ حالت نصب میں ہے. جی ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. عزیز احمد صاحب المبتدا والخبر. جی السلام علیکم. جی مبتدا اور خبر یہ دو اسموں کا مرکب ہوتا ہے. پہلے جملے سے آغاز ہوتا ہے اور اسی لیے اسے مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرے لفظ میں خبر ہوتی ہے. اگر دو لفظ چھپا دے تو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں. دو لفظوں میں جو جملہ بنتا ہے وہ جملہ مفیدہ ہوتا ہے، اور جس جملے کی وجہ سے ہمیں معلومات ملتی ہیں. ویسے دونوں جملوں کو مرفوع کہتے ہیں. اعراب کے تعلق سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے. اگر معنوی اعتبار سے دیکھا جائے تو جو جملہ مکمل ہوتا ہے اسے مفیدہ کہلاتے ہیں. اس کی ایک مثال یہ ہے التفاح حلون، یعنی اگر سے آپ حلون کو چھپا دیتے ہیں تو تفاح کے آپ کو معنی نہیں ملتے، لیکن آپ حلون دیکھتے ہیں کہ حلون تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھی سیب میٹھا ہے، تو یہ پورا ایک جملہ ہو جاتا ہے. یہ مبتدا کی ایک قسم جزاک. جی شبانہ طیب الجملۃ الفعلیہ. جی الجملۃ الفعلیہ کون ہے؟ وہ جملہ ہے جس میں فعل کے ہونے کا پتہ چلتا ہے. کوئی بھی فعل جو ہے فعل کے ہونے کا پتہ چلتا ہے. وہ جملہ جو فعل اور فاعل سے مرکب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہم وقت بھی ہم کو جو ہے وہ ہو رہا ہے. آئندہ یہاں سے ہم لوگ پھر آئندہ سبق میں رکھ لیں گے انشاءاللہ. اب ہمارے پاس کتنے سبق رہتے ہیں الجملۃ الفعلیہ سے؟ اب کتنے اور سبق رہتے ہیں ہمارے پاس؟ بس شیخ اس کے بعد غلام مصطفیٰ صاحب ہے الجملۃ الاسمیہ، پھر ختم ہے. اس کے بعد 9 اور سبق رہ جائیں گے. تو بہتر ہے کہ 2 کمپلیٹ کر لیں گے ہم لوگ. الجملۃ الفعلیہ الجملۃ الاسمیہ کمپلیٹ کر لیں گے. الجملۃ الفعلیہ وہ جو فعل اور فاعل سے مرکب ہوتا ہے اسے جملے فعلیہ کہتے ہیں. جی فعل سے ہم پہچانتے ہیں، فعل کے آغاز سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ جملے فعلیہ ہے، اور اس کو ہم جملے فعلیہ کہتے ہیں. تو جس جملے کا آغاز فعل سے ہوتا ہے وہ جملے فعلیہ کہلاتا ہے. بہت ہی آسان سبق ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جیسے اکلت التفاح، یہ اکلا زید،
یا ذهب حامد فعل سے آغاز ہوا اور اس میں فعل و فاعل موجود ہے، تو اس سے ہم پہچانتے ہیں کہ جملے فعلیہ ہے کیونکہ اس کا آغاز فعل سے ہوا ہے. ٹھیک ہے، جملے اسمیہ کی ذمہ داری کس کی ہے؟ غلام مصطفیٰ صاحب. جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو اسم سے جس کو شروع کیا جاتا ہے. جملہ مفیدہ ہوتا ہے. نہیں، بلکہ آپ فنی اعتبار سے اس کی تعریف بیان کیجیے. وہ جو مبتدا اور خبر سے مرکب ہوتا ہے، ہاں، مبتدا سے شروع ہوتا ہے. جی، جو مبتدا اور خبر سے مرکب ہوتا ہے اور مبتدا سے شروع ہوتا ہے اور اس میں دونوں اسم جو ہیں وہ مرفوع ہوتے ہیں. اس کی مثال کے طور پہ اگر جس طرح ابھی ہم نے اگزامپل دی کہ التفاح حلون، تو التفاح جو ہے وہ مبتدا ہے اور حلون جو ہے وہ اس کی خبر ہے کہ سیب میٹھا ہے. تو یہ التفاح جو ہے وہ اسم سے چونکہ یہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک بات اور بھی ہے، حلون جی جی حلون یا حلون، وہ ہا کے ضمے کے ساتھ پڑھیں گے. اس میں ایک بات اور بھی ایڈ کرنا ہے کہ مبتدا جو ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس کی حالت اس میں ہوتا ہے یعنی ال لگا ہوا ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے، اور جو خبر ہوتی ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. ہاں، مبتدا خبر کے سبق میں اس کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں. جملہ اسمیہ کے اس میں ہم کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں مبتدا خبر سے وہ مرکب ہوتا ہے، وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. فی الحال اتنا ہی کافی ہے میرے خیال سے.